السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان وہ خطہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہاں پاک لوگ اکٹھے ہو کر پاک اسلام پھر قائم کر دیں گے انشاءاللہ. پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت اور اللہ پاک کی خدمت، امن. اسلام کا مطلب ہے امن. تو میں نے آج صرف اتنا ہی سوچا کہ میں پاکستان کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان اور خالصتان جب ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب ہے خالصتان اور خالصتان کا مطلب ہے پاکستان. پاک مطلب خالص، خالص مطلب پاک. تو اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ضروری ہے یہ بات، کیونکہ پاک اسلام کا مطلب ہے محبت. تو جب پنجابی سکھوں اور مسلمانوں سے محبت ہوتی ہے تو سب لوگ حیران ہوں گے، خاص کر انڈیا کے لوگ. وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کتنے پیار کر رہے ہیں. اتنے صدیوں سے اتنی نفرت ہوئی تھی، جھگڑا لڑائیاں ہوئی ہے یا نہیں. تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے ایک ہو گئے ہیں، یہ لوگ ایک بالکل پیار اتنے کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہوا ہے؟ تو پھر وہ دیکھیں گے یہ ہے پاک اسلام، محبت. پھر وہ بھی چاہیں گے ہم ہم بھی اس محبت میں آنا چاہیے. ہم بھی اس محبت میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم بھی پاک خالصتان یا خالص پاکستان میں سٹیزن بننا چاہتے ہیں، اس میں آنا چاہتے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. سب پاکستانیوں سے، سب خالصتانیوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، دوستی کرو ایک دوسرے سے. پھر خالص پاکستان، پاک خالصتان ایک ہی ہو جائیں گے اور پھر پوری دنیا ایک ہو جائے گی. یہی عالمگیر امن کا مجھے بتایا گیا ہے. مجھے معلوم نہیں حقیقت ہے یا نہیں، بلکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عالمگیر امن کا نشان ہے. پہلے نشان یہ ہے جب پاکستانی مسلمان اور خالصتانی سکھ ایک ہو جاتے ہیں محبت میں. ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہے. ماجد جذبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فوزیہ خان بھی السلام علیکم، اور خادجہ زاہد بھی السلام علیکم کہہ رہی ہے. وعلیکم السلام سب کو. حمزہ شاہ، السلام علیکم. گڈ ٹو سی یو. ہیپی. پلیز پرے فار می ٹمارو ان شب بارات 15 شبان نائٹ آف بلیسنگ. یا مالک حمزہ شاہ پر رحم فرما. کل شب بارات کو سب پر، خاص کر سب پاکستانیوں پر رحم فرما. پوری دنیا بلکہ پوری کائنات پر رحم فرما یا اللہ. وقاص حمید، سر why are you chanting in different languages? Very good question. میں اردو میں جواب دوں گا کیونکہ یہ اردو چیٹ ہے.
میں اس لیے مختلف زبانوں میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب مختلف مذاہب کے جو اللہ کے نام ہے وہ ساتھ میں بولے جاتے ہیں تو یہ عالمگیر امن کا بنیاد ہوگا. جیسے جب پاکستان اور خالستان ایک ہو جاتے ہیں تو بے شک سکھ لوگ بھی اللہ اللہ بولیں گے اور مسلمان بھی ایک اومکار واحے گرو جو سکھ مذہب میں اللہ کے نام ہے وہ بولیں گے. تو ایسے ہی عالمگیر امن آ جائے گا. نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایک ہی زبان کے اللہ کے نام بولنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، عالمگیر امن قائم ہونے والا پروگرام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہے عالمگیر امن، تو یہ طریقہ ہے. مجھے یہ بتایا گیا ہے مختلف زبانوں میں اللہ کا نام لینا، مختلف مذاہب کے جو اللہ کے نام ہے وہ ساتھ میں ہی اگر لیا جاتا ہے تو یہ امن، عالمگیر امن کا بنیاد ہوگا. اور صرف ذکر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کو بھی پڑھنا، اسٹڈی کرنا، اور مختلف مذاہب کی جو دعائیں ہیں، نماز ہے یا جو ہے، وہ اگر مختلف مذاہب کے لوگ دوسرے مذاہبوں کے بھی نماز پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو یہ سب بنیادی طریقہ ہے جس سے عالمگیر امن آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت اچھا سوال وقاص حمید صاحب، شکریہ. عمران ابو آریان، پہلی مرتبہ میری بیوی بابا جی آج یہ عمران ابو آریان سے میں بات ابھی نہیں کروں گا، معاف کرنا. میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. وقار میں سب کو بتاؤں گا کہ میرا لائیو چیٹ تھا کل اس کے ساتھ. پہلے اس سے پہلے بھی لائیو چیٹ قائم ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کیوں. پھر کل بھی وہ چیٹ ہونا تھا، نہیں ہوا، وہ نہیں کر سکا، کوئی بھی وجہ، بیوی کی بیماری یا جو کچھ. پھر میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے فیصلہ ہے. تب 2 بار میں نے مان لیا، میں تیار تھا لیکن نہیں ہو سکا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ انٹرویو سے نہیں ہونا، اور یہ پھر بھی کہہ رہا تھا نہیں. تو میں ابھی اس کو کامنٹ بھی نہیں پڑھوں گا. میں نے فیصلہ کیا، عمران ابو آریان صاحب معاف کرنا مجھے، کہ یہ اللہ پاک نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ سے بات نہیں کرنا. کیوں مجھے معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے شاید لیکن مجھے معلوم نہیں. لیکن یہ انٹرویو نہیں ہوگا، اور آپ مہربانی کر کے، میں نے آپ کو صاف بتایا، کامنٹ مت کرنا، مجھے کانٹیکٹ نہیں کرنا، تو میرے لائیو چیٹس میں بھی کامنٹ نہ کرنا. شکریہ. وقار احمد، ویری نائس. اوکے. عظمت روف مراد، sir, in Surah Al-Kahf we have 4 wonderful stories. In last story of King Dhul Qaman, as first he travels to west, he found sun setting in a spring of dark mud. Then he travels to east, reaches where sun rising on people where there is no shield against sun. Finally, he reached between 2 mountains where he found Gog Magog. Where are these 3 places? What is your take on this, sir? I think these are all symbolic, metaphorical. They're not actually places. They are symbols of something else. And I don't know much about the first 2, but I have been told, again, I don't know if this is true or not, but this is what I have heard, that Gog and Magog actually should be Goog and Magog, just like in Arabic. مجھے اردو میں بات کرنا چاہیے، اردو چیٹ ہے. عربی میں یہ جیم استعمال ہوتا ہے گ آواز کے لیے، کوئی گ نہیں ہے عربی میں. تو اگر گوگ بولنا ہے عربی میں، اس کو جوج
کہا جاتا ہے. تو یہ یجوج اور ماجوج نہیں، گاگ اور میگاگ نہیں، اس کی حقیقی تلفظ ہے گوگ اور میگوگ، یا یگوگ اور میگوگ. اور اس سے کوئی تعلق ہے گوگل سے. مطلب گوگل یہ طریقہ ہے جس سے شیطانی لوگ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کے پروگرام تھا. ابھی وہ فیل ہو رہا ہے، لیکن ان کی یہ پلاننگ تھا کہ اس گوگل کے ذریعے گوگ گوگ اینڈ میگوگ یا یگوگ اور میگوگ، اس گوگل کے ذریعے یہ شیطانی لوگ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا کے پروگرام تھا. تو کوئی تعلق ہے گوگ اور میگوگ گوگل سے، لیکن کیا ہے مجھے معلوم، اس سے آگے مجھے معلوم نہیں. اور دوسرے دونوں جگہوں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، معاف کرنا. وقار احمد ہیپی ٹو لسن اردو. ٹھیک ہے، آپ کے کامنٹ پھر انگریزی میں کیوں ہیں، اردو میں کامنٹ کرو. محمد توقیر، آج ذکر نہیں ہی، ہاں ہم نے ذکر کیا تھا تقریباً 1 گھنٹے تک، ہم نے نہیں آدھا گھنٹے تک ذکر کیا تھا. اور یہ عام طور پر 5 بجے یا اس سے تھوڑا پہلے یا کبھی اس کے تھوڑا بعد، عام طور پر 4 اور 5 بجے صبح کے بیچ میں یہ ذکر ہم کرتے ہیں 5 زبانوں میں اللہ کے نام. اور وہ آدھا گھنٹے سے زیادہ شاید نہیں ہوتا ہے. اور پھر آج میں نے زیادہ کامنٹس کے بارے میں یا سوالوں کے جواب دیا، اور وہ تقریباً 1 گھنٹے تک چلا. تو آج ذکر بھی ہوا رہا. روزانہ میں کرتا ہوں، کافی ٹائم سے میں یہ کر رہا ہوں، 5 زبانوں میں اللہ کا نام کا ذکر صبح سویرا 500 بار ہر ایک نام. تو آج بھی میں نے کیا، بس 5 بجے، 5 بجے امریکہ صبح 5 بجے پاکستان شام. ابھی محمد ابیر مجاہد، کین یو پلیز ٹیل سم تھنگ اباؤٹ اشاب صفا؟ I don't know anything about it. Sorry. Khadija Zahid, this is the title of an article I read this morning. Bill Gates calls coronavirus pandemic a nightmare scenario but predicts lower death toll than Trump. This is what caught my attention. Gates predicted things won't go back to truly normal until we have a vaccine that we've gotten out to basically the entire world. I've noticed that Gates is very active in the media these days. Yes, I have no doubt at all that Bill Gates is instrumental in causing this coronavirus pandemic. It's more a media pandemic than a coronavirus pandemic, because Bill Gates was involved. Just last October, there was a conference. Can't remember right now the name of it, but they did it was all about a pandemic or a coronavirus, specifically a coronavirus pandemic. They did a computer simulation of what would happen if there were a coronavirus pandemic, and they concluded maybe 10 million people would die. And so Bill Gates is also very involved in vaccines. I've heard, I haven't had a chance to check this out, that he or some company that he funds has the patent on the COVID-19 virus. And he is the leader in the world in promoting vaccines. And one of the reasons why he promotes vaccines is, he's plainly stated it, is to reduce the population of the earth. And we know that especially in Africa, there was a vaccine for something else, and then the people found out that it's especially given to women, young women. And the people found out that this was lowering their fertility, so they would have fewer children. So, of course, Bill Gates doesn't care about killing millions of people, but he also thought maybe we can prevent millions of... And he specifically said that if our vaccine program is successful, we can reduce the population of the earth 10 or 15%, which he wants to do. So we should be very, very careful about Bill Gates, whatever he does. And we should be very, very careful about taking any vaccines, especially if he is behind them. So, yes, I have heard that Bill Gates is very active in promoting this vaccine and promoting
although he doesn't say this, the chip that is in he wants to put a little tiny chip inside the vaccine so that you can be tracked wherever you go. You can be tracked by that chip. So this, I've heard this. Whether it's true or not, I tend to believe these things about Bill Gates because I know he's a very, very satanic person. Very, very evil and dangerous person. He's not at all what he pretends to be, like a well-wisher of humanity. No. Okay. Tahir Jamal, sir, your cough is getting worse. Please take care of yourself. Thank you. Pray for my wife also. Okay, I will pray for your wife, Imran Abu Aryan. Ya Malik, Imran Abu Aryan ki begum par raham farma. Okay. Mehreen Shahyar, Assalamu alaikum wa alaikum, Mehreen ji. آپ کس امام سے بیت ہیں؟ محمد عمر بن رضا الدین پوچھ رہا ہے. میں کسی امام سے بیت نہیں ہوں، یا میں بہت سارے امام نہیں، میں نے بیت نہیں لیا. حقیقت میں یہ بتاؤں گا، یہ نہیں، میں نے کبھی پہلے یہ نہیں بتایا کیونکہ کسی نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا، لیکن سید زید حامد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہم اویسی سلسلہ میں شامل ہیں. مطلب وہ بھی اور میں بھی. پچھلے 2 سال پہلے میں ان کے ساتھ تھا، 3-4 دن کے لیے میں سید زید حامد صاحب کے گھر میں تھا، اس کے ساتھ رہا تھا. بہت ہی اچھی باتیں ہوئی تھی. بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا مسلمان ہے. میرے خیال میں وہ پاکستان کے سب سے اچھا جہادی ہے، مجاہد ہے. بہت قابل آدمی ہے، بہت خطرناک ہے دشمنوں کو. تو سید زید حامد صاحب نے مجھے بتایا، میں نے پہلے نہیں سنا تھا اس اویسی سلسلے کے بارے میں. انہوں نے مجھے بتایا اویسی سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیا جاتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتا ہے، وہ کسی کو اسلام میں یا صوفی سلسلہ میں، جب وہ خود چاہتا ہے کہ یہ شخص صوفی سلسلے میں آ جائے، وہ خود اس کو بیعت دیتا ہے. تو اس لیے میں نے کبھی پہلے یہ نہیں بتایا تھا، میرے خیال میں خاص کر کوئی لائیو فیس بک چیٹ میں نے نہیں بتایا، کیونکہ میرے کافی مختلف مرشد ہیں، لیکن جہاں تک بیت ہے میں نے نہیں لیا کسی اور سے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اویسی سلسلے میں یہی طریقہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مسلمان کو بیت آپ کہہ سکتے ہیں. تو مشتاق احمد صاحب پوچھ رہا ہے، السلام علیکم، hope you are doing good. What do you think about coronavirus? Are these numbers are real, or they just want to scare people of the whole world? I don't know how real the numbers are, but I do know certainly they are trying to scare everyone. یہ حقیقت میں اس کرونا وائرس، خاص کر جو میڈیا میں کرونا وائرس کی باتیں ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے لوگوں کو ڈرانا. کیونکہ جب لوگ ڈرتے ہیں تو کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اوہ ہمیں بچائے، ہمیں بچایا، ہمیں بچاؤ ہمیں. تو یہ ان کا مقصد ہے. ان شیطانی لوگوں نے اس وائرس کو بنایا، جینیٹک انجینئرنگ، بایولوجیکل انجینئرنگ سے انہوں نے اس نوول کرونا وائرس کو بنایا. انسان نے بنایا. ان کو انسان نہیں بولنا چاہیے، شیطانی لوگ. لیکن ان شیطانی لوگوں نے اس کو بنایا اور اس کو وہ پھیلا رہے ہیں، اور خاص کر اس کی میڈیا میں بہت بڑی بات بتا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پوری دنیا کو ڈرانے سے وہ ان کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش ہے. وہ سوچ رہے تھے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے. ابھی بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. جب لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ فیل ہو جائیں گے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں.
چاہتے ہیں، جیسے آپ سمجھ رہے ہوں گے. ان کا بہت اچھا سوال ہے. ہاں. اچھا، یہ میں نہیں کہتا ہوں گھر میں مت رہنا. بہت اچھا، یہ بہت اچھا موقع ہے. شٹ ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو پھر ہم گھر میں پورے دن رہ سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، قرآن یا دوسری الہامی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہت اچھا ہے. تو میں ابھی گھر میں رہ رہا ہوں. ابھی باہر کبھی کبھار جاتا ہوں باہر، جب کسی ضروری کام. ڈاک لینے پوسٹ آفس سے میں ہم ڈاک لیتے ہیں، یا کھانا خریدنا پڑتا ہے کبھی، گروسری اسٹور میں جاتے ہیں. تو لیکن ہم گھر میں پورے دن ہیں اور بہت مزہ آتا ہے. کوئی فکر نہیں، بس اللہ اللہ اللہ. لیکن آپ نے بالکل صحیح بتایا مشتاق احمد صاحب کہ کوئی بھروسہ نہیں رکھتا ہوں ان میڈیا پہ. مجھے معلوم ہے وہ 90 95 یا 99% سب جھوٹی باتیں بتاتے ہیں. بس اللہ پاک کو یاد کرو اور خوش رہو، مالک کی ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور ان شیطانی لوگوں کی کوشش فیل ہو جائے گا، بلکہ فیل ہو رہا ہے ابھی بھی. لوگوں کو حقیقت، لیکن وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت ڈس انفارمیشن یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ صحیح حقیقت کو نہ سمجھیں، اس لیے بہت مختلف قسم کے جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں بہت. میڈیا. اللہ یہ حقیقت ہے. اللہ 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 مالک ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے. اچھا، محمد عمر بن رضا انیس انیس کہہ رہا ہے یعنی پریزنٹ کسی امام سے بیعت ہوا ہے کیا آپ؟ ہاں، میں نے ابھی بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، صرف ایک بار نہیں. اور امام معاف کرنا، سید زید حامد صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اویسی سلسلہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت دیتا ہے. تو شاید مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے، میں نے پہلے نہیں بتایا پورا پبلک میں ایسے، لیکن یہ میں نے صرف کیونکہ 2 سال 3 سال ہو گیا تقریباً کہ زید حامد صاحب نے مجھے یہ بتایا اویسی سلسلہ کے بارے میں. اچھا، ایمان Khalid, sir, do you know about omens and if there are any good or bad omens? Salam to you and Ma'am Carol. Yes, there can be good and bad omens, but it's difficult to understand them sometimes. Imtiaz Khan, sir, I think that the disease that has come from the coronavirus is not from Allah, but it is a planning disease, yes. Somebody has planned it. Somebody has engineered it. I don't know who did it. I know they were satanic, very satanic people. But whether it was Bill Gates, something he funded, or what, I don't know who did it, but I know it, it is not natural. Of course, everything is from Allah. Nobody can do anything without Allah's permission. So Allah gave permission to these satanic people to create this satanic virus and to be able to scare the whole world with it, just so they could try to take over the world, but they won't. They are failing. Bilal Khalid, sir, Jews saying Corona khatam hoga jab Masih aayega. Kya آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے. مجھے کہ یہ مسیح کب آئے گا، کیسے آئے گا، لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اوپر والوں نے مجھے بتایا تھا، بزرگوں نے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو عام لوگ سوچتے ہیں مسیح کے بارے میں، اس میں بہت غلط فہمیاں ہیں. صرف کرسچن، صرف مسلمان نہیں، سب عام طور پر جو لوگ مسیح کے بارے میں یا مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں، مطلب مسیح مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جب آتا ہے، یہ کرسچن لوگ کہتے ہیں یا جوش لوگ کہتے ہیں جب وہ پہلے بار آتا ہے. غلط مجھے
حقیقت کیا ہے جب کورونس ختم ہوتا ہے. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں میں بھی ہر مذہب میں ایسی باتیں ایسی پیشگوئیاں ہیں کہ آخر میں کوئی بڑی شخصیت آئے گی جس کو ہم مسیح کہتے ہیں. اس کی جو ڈیٹیل ہیں بہت سارے غلط فہمیاں ہیں. میرے نزدیک یہ انگلینڈ کے لوگ اور اس کے بعد امریکہ کے لوگ جو شیطانی ہیں، ان شیطانی لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی. ان شیطانی لوگوں نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرا بارانہ مسیح ان کے بارے میں ان شیطانی لوگوں نے بہت غلط فہمیاں پھیلائیں. شاید وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا جنگ ہو جائے اس لیے. لیکن حقیقت پوری بات مجھے معلوم نہیں ہے یہ مسیح کے بارے میں. لیکن بہت غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں یہ مجھے معلوم ہے. Saima Beg, Assalamu alaikum. First time here in your live session. Nice to have you here, Saima Beg. Habib H.A. Khan, may Allah keep you safe. Thank you very much. اور پھر محمد عمر صاحب پھر آپ پریزنٹلی کسی امام سے وہی سوال اس کا جواب میں نے دیا. ارا خان سر میں روحانیت میں جانا چاہتا ہوں. میں نے بہت سے بزرگوں سے کانٹیکٹ کیا لیکن کچھ نہیں بنا. بس دعا کرتے رہو کچھ بنے گا انشاءاللہ. بس دعا سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر ہم صاف دل کی گہرائی سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور سنتا ہے اور وہ ضرور جواب دے گا. شاید وہ جواب جو ہم چاہتے ہیں نہیں، شاید کوئی دوسرا جواب، لیکن وہ بے شک اپنے ٹھیک ٹائم پہ اللہ جواب دے گا. فکر نہیں کرو، بس دعا کرتے رہو. Abdul Ahad Khan, with respect, tell me some more about Hazrat Allama Iqbal Rahmatullah and also beloved Hazrat Jamaluddin Rumi Rahmatullah. Please. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے بارے میں بہت کچھ آپ کو ملے گا، لیکن یہ میں پھر بتاؤں گا جو میں نے کئی بار بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 1982 83 84 ان سالوں میں مجھے یاد نہیں ہے، شاید 1983 میں انہوں نے مجھے بتایا تھا. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کون بتایا رہا ہے، لیکن انہوں نے علامہ اقبال نے مجھے بتایا تھا رحمۃ اللہ علیہ. پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دیں گے. تو یہ مجھے معلوم ہے جو شاید آپ نے اور کہیں سے نہیں سنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان، اور اسی لیے میں کر رہا ہوں جو میں ابھی کر رہا ہوں یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی اس ہدایت پر. تو اس وقت 83 میں نہیں سمجھ سکتا تھا اس کا مطلب کیا. صرف 2015 میں دوبارہ وہی آواز میں نے سنا وہی آواز کیا اسلام پاک تا مطلب کی شریعت یا محبت، انسانی پاک تا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. تو یہ 2015 کی بات ہے. اس کے بعد میں نے یہ تبلیغ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے شروع کیا تھا کہ پاکستان میں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 1400 سال سے زیادہ پہلے قائم کیے. وہی پاک اسلام ابھی پاکستان میں پھر قائم ہو رہا ہے. انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو پاک اسلام کا مطلب کیا ہے پھر؟ محبت پاک اسلام کا روح ہے، بنیاد ہے، مرکز ہے.
اور شریعت وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ جسم جیسا ہے، جبکہ محبت روح ہے. تو یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ سال پہلے ان کی ایک کتاب انگریزی کا ترجمہ، ان کی کچھ پوئٹری کی، شاعری کی کتاب، اور وہ امریکہ میں نمبر 1 موسٹ پاپولر بک آف پوئٹری ہوا تھا. سب سے مقبول، سب سے امریکہ میں سب سے زیادہ خریدی گئی کتاب جو پوئٹری کے بارے میں تھا، وہ رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین رومی کی کتاب تھی. تو بہت عظیم شاعری ہے اور صوفی. ٹھیک ہے، شاید ایک دو اور سوال، کیونکہ میرے لائیو چیٹ ہے ابھی 9 بجے، ایک دوسرا بھی ہے 10 بجے تو میں زیادہ اور کوشچنز نہیں دیکھوں گا. لیکن فرقان مشتاق، آئی وانٹ ٹو لرن بائی یو ہاؤ آئی جوائن یور کلوز اسٹوڈنٹ سرکل. کم آن دس لائیو چیٹ ایوری ڈے. خرم انصاری، آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہو؟ 100% ٹھیک نہیں. اس کی گھٹنے کی سرجری ہوئی تھی، کتنا مہینہ ہو گیا ابھی، دسمبر میں، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، 4 مہینے بھی نہیں ہوا. تو وہ ٹھیک ہو رہی ہے لیکن اب تک پورا ٹھیک نہیں ہے. کافی درد بھی کبھی ہوتا ہے گھٹنے میں، لیکن پہلے وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، ویل چیئر میں تھی، تو ابھی وہ چل رہی ہے، لیکن کبھی درد ہوتا ہے اس میں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے. اخلاق حسین، بہت لمبی بات، اب میں نے بتایا ایک دو اور سوال. اس سوال کو نہیں پڑھوں گا. ایمان خالد: Sir, all these things you tell about Bill Gates are very scary. Please pray that we will all be protected from it. Don't worry, فکر نہیں کرو. بل گیٹس بہت خطرناک آدمی ہے، شیطانی آدمی ہے، لیکن فکر نہیں کرو، اللہ مالک ہے. ہماری حفاظت کرے گی، ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، ہماری حفاظت ہوگی، خاص کر پاکستان کی حفاظت ہوگی بے شک. کیونکہ جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. تو فکر نہیں کرو، اللہ مالک ہے. اللہ صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. Akhlaq Hussain: Russia is going to atom bomb Syria in a few years, as USA did with Japan. Third World War is very near, perhaps 5 to 10. No, یہ معاف کرنا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے اخلاق حسین صاحب. کافی سالوں سے شیطانی لوگ تیسری عالمگیر جنگ کو شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی سالوں سے، لیکن وہ نہیں کر سکا. نہ امریکہ، نہ روس، نہ اور کوئی نیوکلیئر بام پھینک سکیں گے، چاہے سیریا پہ یا اور کہیں بھی. اللہ پاک انسانیت کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس کے بعد نہ 5 یا 10 سال یا اس سال یا کبھی نہیں ہوگی. نیوکلیئر وار، ایٹم بام، بڑا جنگ ایسا نہیں ہوگا. ورلڈ وار یہ میں نے کافی بار بتائی ہے. 1999 میں یہ ہونے والا تھا، ارمگیڈن، عالمگیر جنگ، لیکن اس کو اللہ پاک نے بند کیا، مطلب نہیں ہونے دیا. انسان کی قسمت میں جو لکھی تھی باتیں تبدیل ہو گئی. یہ ہونے والا تھا عالمگیر جنگ 1999 میں،
لیکن نہیں ہوا، تو اور نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہیں کرو، خوش رہو، اللہ مالک ہے۔ عبدال احد خان، kindly, what do you think about Qawwali? I love Qawwali, and it is very good. Music is not against Islam. Bad music. عربستان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میوزک سب بہت شیطانی تھا، بہت خراب تھا، اس لیے وہ زیادہ اس کو نہیں سنتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میوزک کو زیادہ نہیں سنتے تھے، لیکن کافی حدیث میں بھی لکھا ہے کہ جیسے جب شادی ہوتی تھی اس میں میوزک ہوتا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میوزک کو سنتا تھا۔ تو جب اللہ پاک کی حمد کیا جا رہا ہے تو وہ میوزک بہت اچھا ہے۔ تو قوالی میں ہم صرف یہ روحانی میوزک ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ کافی غلط فہمیاں ہیں اسلام میں بھی میوزک کے خلاف، لیکن قوالی بہت اچھا میوزک ہے اگر وہ اللہ پاک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد اس میں ہوتے۔ اچھا فرقان مشتاق، میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اچھا آخری سوال پھر، in people there are doubts about Zaid Hamid, but yeah, you said right, by heart he is a good man who thinks to help the country by be strong and stable. May Allah help us all in this cause. Ameen. ہاں شکریہ محمد عمر بن رضا الدین صاحب۔ زید حامد، سید زید حامد صاحب بہت اچھا آدمی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کافی لوگ کہتے ہیں ان کے خلاف ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس سے۔ وہ خطرناک آدمی ہے، خطرناک، بہت خطرناک آدمی ہے، دشمنوں کے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن جو اچھے صاف دل مسلمان ہیں ان کے لیے سید زید حامد صاحب، اور جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کے لیے سید زید حامد بہت اچھا آدمی ہے، اچھا جہادی ہے، اول درجے کی جہادی۔ جیسے خالد بن ولید، میں کہتا ہوں کہ سید زید حامد خالد بن ولید جیسے ہیں۔ خالد بن ولید بھی بہت خطرناک آدمی تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت خطرناک مجاہد تھے، تو اور کافی لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن زید حامد صاحب ایسے آدمی ہے، بہت خطرناک ہے دشمنوں کے لیے، کیسے بات کرتے ہیں، لیکن صاف دل آدمی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا، پھر بتاؤں گا، سید زید حامد صاحب نے پاکستان کو بچا دیا ان شیطانی لوگوں سے جو پاکستان کو کاٹ کاٹ کر ختم کرنا چاہتے تھے، بلوچستان کو کاٹ کر، سندھ کو کاٹ کر، خیبر پختونخوا نارڈرن ایریاز کو کاٹ کر، وہ چاہتے تھے ان شیطانی لوگ کہ پاکستان کو ایسے ختم کرتے۔ اور سید زید حامد نے اس بات کو پورا سمجھ کر پاکستان کی آرمی کو بتائی، انہوں نے، سید حامد نے صاف پاکستان کی ملٹری کے بڑوں کو بتایا تھا کہ دیکھو بھائی یہ ہو جائے گا، اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آرمی کے اچھے بندے نے، بڑوں نے سمجھ لیا اس بات کو، اور زید حامد صاحب کی بات کو مان کر انہوں نے کیا جو سید زید حامد صاحب نے بتایا کرنا، اور ایسے ہی پاکستان بچ گیا تھا اس شیطانی سازش سے۔ تو سب کو سمجھنا چاہیے اس حقیقت کو کہ زید حامد صاحب نے پاکستان کو بچا دیا، پاکستان کی ملٹری کو بتا کر، ملٹری نے، اللہ پاک نے، لیکن ملٹری نے پاکستان کو اس شیطانی سازش سے بچا دیا، پاکستان کو کاٹ کاٹ کر، ہے نا، ہم کو سب کو معلوم ہے، بلوچستان میں اس کو پکڑ گیا تھا وہ انڈیا کا جاسوس، کیا اس کا نام، کلبھوشن، یاد نہیں ایسے کچھ، اور بہت سارے سندھ میں بہت سارے تھے،
اور ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، انڈیا خاص کر کوشش، اور دوسرے جو دوسرے ملک ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، ان کے بھی جاسوس وہ بیچتے ہیں پاکستان میں. لیکن اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے. اور سید زاہد حامد جیسے جب محب وطن ہے پاکستان میں تو پھر فکر نہیں کرو. پاکستان کی حفاظت ہو رہی ہے اور پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، خوش رہو. پاکستان زندہ باد، خالستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، پوری دنیا کی زندہ باد جب وہ پوری دنیا پاکستان خالستان بن جاتی ہے. اللہ حافظ، خوش رہو.